جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل صد احترام صدر باوقار حضرت مولانا حافظ عبدالعظیم صاحب مد ظلہ العالی صدر جمعیت علماء شہر اورنگ آباد، قابل صد احترام حضرت مولانا حافظ اقبال انصاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا حافظ ریاض صاحب زید مجدہ ناظم مدرسہ سراج العلوم چکل تھانہ، اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر علماء اکرام، بزرگوں اور دوستو، عفت نشین خواتین اسلام، کافی دیر سے ہم مدرسہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے طلبہ اور طالبات کا علمی مظاہرہ سماعت فرما رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دوستوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد ماں باپ کی تمناؤں کا مرکز اور ان کی امیدوں کا محور ہے۔ اولاد اگر نیک ہو تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اولاد اگر بد ہو بری ہو تو ماں باپ کے لیے عذاب جاریہ ہے۔ اس لیے قرآن اور احادیث میں اولاد کی تربیت کی بڑی تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کی غذا انسان اور پتھر ہے۔ تو اپنی نسلوں کو جہنم سے بچانا اور ان کے اندر ایمان منتقل کرنا یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ مدارس دینیہ اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ حضرت مولانا مشتاق صاحب جو ہے یہ مدرسہ جو چلا رہے ہیں، یہ بہت قیمتی کام انجام دے رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کتنے بہترین انداز میں ہمارے سامنے نعت نبی اور تقاریر اور پردے کے عنوان پر اور جو ہے کیسے بہترین عناوین انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ اور اسی طرح ایک چھوٹے سے مولوی صاحب نے چھاپڑا صاحب کی بھی جو ہے اچھے طرح سے جو ہے کھینچائی کی ہے اور ان کا ذہن بھی جو ہے تو ٹھکانے لگایا ہے۔ تو یہ مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہے جہاں پر ایمان جو ہے تو بتلایا جاتا ہے اور سکھلایا جاتا ہے، اور جہاں قرآن شریف کس انداز میں پڑھا جائے اس کو جو ہے تو بتلایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت التی تقرأ فی سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔
جس جگہ قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اس جگہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی برکتوں کا جو ہے تو نزول ہوتا ہے۔ جس محلے میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، ظاہر بات ہے مدرسہ انس بن مالک میں طلبہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، پورے محلے پر اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے واقعہ ہم نے سنا، بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، اور صبح تہجد میں اپنے گھر کے صحن میں باڑے میں تہجد کی نماز میں قرآن شریف جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کو تو قرآن پڑھنے میں مزے آتے تھے، جیسے ہمارے نوجوانوں کو گانے سننے میں مزے آتے ہیں، آرکیسٹرا دیکھنے میں مزے آتے ہیں، فلمیں دیکھنے میں مزے آتے ہیں۔ کتنی جو ہے راتیں ہمارے نوجوانوں نے فلمیں دیکھنے میں گزاری ہوگی، آج کی رات ان کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مدرسہ انس بن مالک کے جلسے میں پہنچا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو قرآن پڑھا اور جو احادیث پیش کی اور جو دعائیں انہوں نے پڑھی ہے، میں نے ان کی ہمت افزائی کے لیے جو تو کچھ دیا تھا، کل قیامت کے دن یہ رات ان کی نجات کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہماری بہنیں وہ ہیں جنہوں نے کتنی راتیں جگہ کرنے میں اور ڈھولک پیٹنے میں اور ہلدی اور مہندی لگانے میں راتوں میں 12 اور 2 بجے تک جو ہے تو انہوں نے گزاری ہوگی، وہ راتیں ان کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن آج کی رات ہماری بہنیں کہہ سکتی ہیں کہ میں مدرسہ انس بن مالک کے پروگرام میں پہنچی تھی، میں نے بچوں کی ہمت افزائی کی تھی، میں نے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام سنا تھا۔ ظاہر بات ہے یہ رات ان کے لیے نجات کا سبب جو ہے تو بن سکتی ہے۔ اس لیے بہنیں اطمینان سے آخر تک بیٹھے رہے۔ ابھی حضرت مولانا کا جو ہوتا خطاب بھی ہوگا، تو بہرحال جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں بتلا رہا تھا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت اسید ابن حضیر اپنے گھر کے صحن میں قرآن شریف جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہیں۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ بازو میں جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگا، کودنے لگا۔ تو حضرت اسید ابن حضیر نے نماز مختصر کی، سلام پھیر دیا، اس لیے کہ ان کا بیٹا یحییٰ بازو میں سو رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں طویل قرات کروں گا اور یہ گھوڑا جو ہے میرے بچے کو روند نہ ڈالے، کچل نہ ڈالے، اس نے نماز مختصر جو تو انہوں نے کی۔ نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ستاروں کا جھرمٹ ہے جو آسمان کی طرف چلا جا رہا ہے، ستاروں کا گلدستہ ہے جو آسمان کی طرف چلا جا رہا ہے، جسے دیکھ کر گھوڑا بدک رہا تھا، کود رہا تھا۔ فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا فرمائی۔ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ اللہ کے رسول، میں رات تہجد میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بدکنے لگا، کودنے لگا، میں نے نماز مختصر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید پڑھتے رہتے، اللہ کے رسول میں پڑھ ہی تو رہا تھا، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے بچے کو روند نہ ڈالے، کچل نہ ڈالے، اس لیے میں نے نماز مختصر کی۔ آپ اللہ کے رسول وہ ستاروں کا جھرمٹ کیا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، وہ فرشتے تھے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ معلوم ہوا جہاں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن شریف کے پڑھنے کی آواز ہی نہیں آتی، آج گھروں سے سیریلوں کی آواز، ڈراموں کی آواز، فلموں کی آواز یہ گھروں سے آتی ہے، جس کی وجہ سے شیطان پورے لشکر سمیت ہمارے گھروں میں جو تو گھس آیا۔ وہ ماں بیٹی میں بننے نہیں دیتا، بھائی بھائی میں جمنے نہیں دیتا، اور باپ بیٹے میں جو ہے تو جمنے نہیں دیتا۔ بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔ اگر ہمیں اپنے گھروں میں خیر و برکتیں چاہتے ہیں، رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں قرآن شریف کو جو ہے تو لانا ہوگا۔ اور یہ کہاں سے آئے گا؟ انہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر ہم مدرسوں میں اور مکاتب کے اندر اگر بھیجیں گے تو جو ہے یہ بچے صحیح انداز میں قرآن شریف پڑھیں گے، اور ان کی نسلوں میں جو ہے پھر قرآن کے پڑھنے والے اور قرآن کے چاہنے والے جو ہے تو پیدا ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قومیں تنزلی اور انحطاط کا جو ہے تو شکار ہوتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان گانوں کے عادی اور گانوں کے دلدادہ ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یکون فی آخر الزمان خسفا ومسخا وقذفا، قیامت سے قریب ایسا ہوگا اللہ کے عذابات آئیں گے، زمین پھٹ کر قومیں اس میں دھسائی جائے گی۔ ابھی دیکھا ترکی میں کتنا بھیانک زلزلہ آیا، 40 سیکنڈ پہلے جو بڑے بڑے عالیشان عمارتوں کے مالک تھے وہ بالکل جو ہے سر عام جو ہے تو آ گئے، اور وہ روٹی کے لیے جو ہے تو ترسنے لگ گئے۔ 40 سیکنڈ کے اندر اللہ نے جو ہے وہ حشر جو تو کر کے دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان خسف، قیامت سے قریب زلزلے آئیں گے، قومیں جو تو اس میں دھسائی جائے گی، او مسخن، یا تمہارے صورتیں بگاڑ دی جائے گی،
او قذف یا آسمان سے پتھروں کی بارشیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا متی ذالک یا رسول اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ دنیا میں کیا چیزیں ہوگی تو ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب دنیا میں میوزک عام ہو جائے گی. آج دیکھیں میوزک عام ہے کہ میوزک پر ہمارے بچے تھرکتے ہیں، ہمارے نوجوان جو تو تھرکتے ہیں، انہیں بڑا لطف اور بڑے مزے آتے ہیں میوزک میں اور گانے میں، اور وہ سنگر بننا اور ڈانسر بننا جو تو پسند کرتے ہیں. وہ جو ہے حافظ قرآن بننا جو تو انہیں منظور نہیں. ان کے والدین کو جو ہے حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا، یہ جو انہیں پسند نہیں ہے، بلکہ وہ ڈانسر بنانا چاہتے، وہ جو ہے ان کو سنگر بنانا چاہتے، اس لیے کہ پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہے اور پوری دنیا جو ہے ان کے جو ہے تو ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی جو تو کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب دنیا میں میوزک عام ہو جائے گی. والقینات، ناچنے والوں کو عزت دی جائے گی. آج ناچنے والوں کو عزت دی جاتی ہے، علماء کو جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، بلکہ ہندوستان سے ناچنے والے کو جو ہے جدہ بلایا جا رہا ہے، ریاض بلایا جا رہا ہے، وہاں پر کروڑوں روپے جو ان پر لٹائے جا رہے ہیں، اور وہیں کے بڑے بڑے علماء کو جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے. یہ سب علامت قیامت سے قریب ایسا ہونا ہے اور ہو رہا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب دنیا میں میوزک عام ہو جائے گا. والقینات، ناچنے والوں کو عزت دی جائے گی. واستحلت الخمر، جب شراب کھلم کھلا پی جائے گی، نشہ کھلم کھلا کیا جائے گا. جبکہ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 15 سال کے بچے، وہ کبھی وائٹنر سے، کبھی پیٹرول سے، اور کبھی جو ہے جھنڈو بام سے یہ نشے کے جو تو عادی بنتے چلے جا رہے ہیں. کون جو ہے ان کو سمجھائے گا؟ آج ہمارے نوجوانوں میں وہ غیرت نہیں جو صلاح الدین ایوبی میں تھی، جو سلطان ٹیپو میں تھی، جو طارق بن زیاد میں تھی، جو محمد بن قاسم میں تھی، وہ حمیت اسلامی. آج ماؤں نے ایسے بچے جو ہے دنیا کو دینا اور انسانیت کو دینا جو تو چھوڑ دیا. آج جو ہے مائیں ایسے بچے کیوں نہیں جو تو پیدا ہوتے ہیں جو صلاح الدین ایوبی جیسی غیرت لے کر کے اٹھے، محمد بن قاسم جیسا جلال لے کر اٹھے، سلطان ٹیپو جیسا بہادر اور جری بن کر جو تو دنیا کے اندر آئے. آج مائیں جو ہے اپنے بچوں کو ڈانسر بنا رہی ہے، سنگر بنا رہی ہے، ناچ گانوں پر جو تو خوش ہوتی ہے، وہ انہیں جو ہے تو قرآن نہیں سکھلاتی. یہ تعلیمات کہاں ملے گی؟ انہی مدارس کے اندر. ایک چھوٹے سے بچے نے جو تو شعر پڑھا ہے کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں اخلاق سکھلائے جاتے ہیں. گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، بڑوں کا اکرام کیسے کرنا چاہیے، اور جو ہے کھانے کے آداب کیا ہے، پانی پینے کے آداب کیا ہے. یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح کھانا سامنے آ گیا اور ہم نے کھانا شروع کر دیا، پانی کی پیاس لگی اور ہم نے جو ہے گٹاگٹ جو ہے تو پانی پینا شروع کر دیا. ان مدارس کے اندر آداب سکھلائے جاتے ہیں اور سنتوں کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا جو ہے تو بتلایا جاتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ان مدارس کی ہم حفاظت کریں، ان مدارس کی حفاظت کریں. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ بخارا اور سمرقند اور تاشقند اور عراق میں بڑے بڑے اسلامی مدارس تھے، عالی شان جو ہے اسلامی مدارس تھے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے ناقدری کی ان مدارس کی، وہاں کے مسلمانوں نے ناقدری کی علماء کی، وہاں کے مسلمانوں نے ناقدری کی مساجد کی. اللہ تعالیٰ نے وہ مساجد ان سے چھین لی. جو مدارس عالی شان مدارس اسلام کے تھے وہ جو ہے پھر وہاں پر وہ کبھی بھینسوں کے طبیلے جو ہے تو وہ بن گئے، گھوڑوں کے استبل جو ہے تو وہ بن گئے، رقاصاؤں کے ناچنے کے جو ہے تو وہ اڈے بن گئے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے ان کی جو ہے تو ناقدری کی، جس کی وجہ سے جو تو یہ حالات کا جو تو شکار ہوئے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے ان مدارس کی حفاظت کرے، ان مکتبوں کی حفاظت کرے، ان علماء دین کی جو ہے تو قدر کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک کے بعد ایک دنیا سے ختم ہوتے چلے جائیں گے. یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک کے بعد ایک دنیا سے ختم ہو جائیں گے. ویبقى حصالة كحصالة الشعير والتمر، ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے اچھی کھجور چن لی جاتی ہے، اچھا جو چن لیا جاتا ہے، ردی قسم کا اور گھٹیا رہ جاتا ہے، بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ کیا دینا ہے دے اور یہ سب اٹھا لے. کہ اس طرح اچھے لوگ، عمدہ لوگ، اللہ والے لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اور صرف ناچ گانوں کے دلدادہ دجالی نظام کو جو ہے قبول کرنے والے. آج جو ہے پورا سسٹم ایک دجالی نظام کا جو ہے تو سسٹم چلایا جا رہا ہے، اور مائنڈ کو ایسے سیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم دجالی نظام کو قبول کرو. قرآن اور احادیث کے جو ہے تو سمجھنے والے اور اس کے ماننے والے دنیا سے جو تو جاتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر اس ملک میں امن و امان چاہتے ہیں، اگر اس ملک میں ہم جو ہے اسلام کی بقا چاہتے ہیں، تو اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اسلام سے جوڑو، مدارس سے جوڑو، قرآن کی تعلیمات سے جوڑو. اور خاص طور سے بچیوں کے اندر جب دین ہوگا، لڑکیوں کے
کے اندر جب دین ہوگا نسلوں کے اندر جو تو دین چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہکذا. جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرے یا 2 بیٹیوں کی تربیت کرے, کل قیامت کے دن وہ شخص جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی وہ اور میں کل قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. جیسے دونوں انگلیاں قریب قریب ہے, ایسے وہ بندہ جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا. ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات کن لہ سترا من النار. جو شخص 3 بیٹیوں کی تربیت کرے یا بڑا بھائی 3 چھوٹی بہنوں کی تربیت کرے, کن لہ سترا من النار, یہ 3 بیٹیاں اپنے باپ کے لیے, یہ 3 بہنیں اپنے بھائی کے لیے سترا من النار, جہنم سے آڑ بن جائے گی. اس لیے بچیوں کے اندر جب دین ہوگا نسلوں کے اندر جو ہے تو دین چلے گا. بچیاں قرآن کی تلاوت کرے گی اور ظاہر بات ہے پھر نسلیں جو ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی. اس لیے ہم جو ہے مبارکباد دیتے ہیں حضرت مولانا مشتاق صاحب اور ان کے رفقائے کار کو. بڑی محنتوں سے جو ہے اس علاقے کے اندر جو ہے اپنا مدرسہ جو ہے تو چلا رہے. ہماری ذمہ داری ہے ہمارے نوجوان کتنا پیسہ گٹکے کھا کر تھوکنے میں اور سگریٹ کھینچ کر پھونکنے میں, اور جو ہے کتنا پیسہ اگر 1 گھنٹے کے لیے ان کا ریچارج ختم ہو جائے اور ان کا نیٹ پیک اگر ختم ہو جائے بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں اور فوراً 500 کا ریچارج جو تو وہ مار لیتا ہے. لیکن وہ مہینوں اور سالوں سال کبھی جو ہے کسی مدرسے میں جو ہے کبھی 100 روپے لے جا کر کے نہیں دیتا, کسی مسجد میں 100 روپے لے جا کر کے نہیں دیتا. ہماری بہنیں کتنا پیسہ جو ہے رسم رواج میں اور کتنا پیسہ جو اہر پانی کے اندر جو تو لگا دیتی ہے, لیکن کبھی کسی مدرسے کے لیے یا کسی مسجد کے لیے جو ہے وہ پابندی سے جو ہے 100 روپے 200 روپے 500 روپے مہینہ جو تو نہیں دیتی. یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کل قیامت کے دن اس کے متعلق جو تو پوچھ ہوگی. ان پیسوں کو اگر ہم مدرسوں کے لیے اور مسجدوں کے لیے اور علماء کے لیے لگائیں گے کل قیامت کے دن یہ پیسہ ہماری نجات کا سبب بنے گا. ورنہ یہ پیسہ لگے گا ناچ گانوں پر, ڈانسروں پر, سنگروں پر اور جو ہے ناچنے گانے والوں پر یہ پیسہ لگے گا. کل قیامت کے دن یہ پیسہ ہماری پکڑ کا جو ہے تو ذریعہ بنے گا. اس لیے نوجوانوں سے میری ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اس مدرسے کی حفاظت کرے, علماء کی جو ہے تو قدر کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن, قرآن کے حافظوں کا اکرام کرو. من اکرمہم فقد اکرمنی, جس نے حافظ قرآن کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا. ایک روایت میں فرمایا حامل القرآن رایت الاسلام, قرآن کا حافظ اسلام کا علم بردار ہے. قرآن کا حافظ اسلام کا علم بردار ہے. من اکرمہ فقد اکرم اللہ, جس نے حافظ قرآن کا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا. ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ, جس نے حافظ قرآن کی توہین کی اس پر اللہ کی لعنت ہو. جو حافظ قرآن کی توہین بے عزتی کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے. میں پھر مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا کو اور ان کے رفقائے کار کو. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی ضروریات کا تکفل فرمائے. انہی چند گزارشات پر ان بڑے علماء کرام کی موجودگی میں اس طرح کہنا یقیناً گستاخی ہے, لیکن چونکہ انہی کا حکم تھا اور انہی کی پشت پناہی تھی اور حکم کی بنا پر جو ہے میں نے یہ چند جو ہے بے ترتیب باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری. مفتی عربین ڈریس, عربی جبہ, شایا, توب اور صدری. حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ. سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز. انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربین ڈریس, ابراہیم پورہ, بھوپال, انڈیا. تحفظ میڈیا کی لاجواب کوشش نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں, جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز